موجود ہیں PP14 سے سابق امیدوار مولانا محمد قاسم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ جو ملک میں صورتحال ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، سب سے پہلے اس پہ آپ بات کریں گے. اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کیا موجودہ حکومت درست سمت پر جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. کنٹرول کمیٹیاں موجود ہیں، لیکن ان کی وہ مہینے کے بعد یا 6 ماہ کے بعد ایک آدھ وزٹ کر لیتے ہیں بازاروں کا، مارکیٹوں کا، اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے ریڑھی والوں کو، چھابڑی والوں کو، کھوکے والوں کو بس اوقات جرمانے کی جاتے ہیں، گرفتار کی جاتا ہے، جن کا کوئی قصور نہیں ہے. بڑی جو مچھلیاں ہیں، بڑے جو مگرمچھ ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. اور ہمارے یہاں ذخیرہ اندوزی کا بہت رواج عام ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے. یہاں ایک مافیا ہے پاکستان میں، جو جب چاہتا ہے جس چیز کے نرخ اور ریٹ کو بڑھا کر عوام کی جیب سے ایک ہی دن میں اربوں روپے وہ نکال لیتا ہے. اور یہ ڈکیتی ہے. اس کو آپ ڈکیتی کا انعام دیں گے کہ آپ نے زبردستی جس طرح حکومت بجلی اور گیس کے بلوں میں ناجائز قسم کے ٹیکس لگا کر موجودہ حکومت نے ایسے ٹیکس لگائے ہیں بجلی اور گیس کو، میں کہتا ہوں یہ بھی ڈکیتی ہے. اور ناجائز ذرائع سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جو مافیا عوام کی جیبوں سے مہنگائی کر کے جو ان کی ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں ان کے ریٹ بڑھا کر وہ پیسے نکال لیتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی رازنی ہے، ڈکیتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں موجودہ حکومت جب سے آئی ہے، یہ عمران خان جب سے وزیر اعظم بنے ہیں، ان کی کابینہ جب سے بنی ہے، پہلے تو 1-1 روپے 2-2 روپے چیزوں پر مہنگے ہوا کرتے تھے، بڑھتے تھے. اب تو 100% اور 50%. اور دوائیں جو ہیں وہ کیا نام ہے، ایک پتا ملا کرتا تھا 150 کا، اب 350 کا ملتا ہے. تو یہ جو دوائیں ہیں وہ اس قدر کئی 100% مہنگی کر دی گئی ہیں. دالیں ہیں، گوشت ہے، اور بجلی ہے، گیس ہے، سبزیاں. موجودہ حکومت نے تو عوام کی، جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، انہوں نے تو عوام کے منہ سے چٹنی بھی چھین لی ہے. غریب تو غریب، امیر جو ہے نا وہ اس قدر پریشان ہے اور وہ بے روزگاری اور کا گلہ کر رہا ہے، اور ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. غریب آدمی کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. گھی کہاں سے وہ لائے گا، تڑکے کہاں سے لگائے گا، مکان کا کرایہ کہاں سے دے گا، بجلی کا بل، گیس کا بل کیسے دے گا، اور بچوں کی جو دوائی ہے وہ کہاں سے لائے گا، فیسیں کہاں سے دے گا. ہر چیز 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان میں اسی لیے جلسے کیے جا رہے ہیں کہ اور ساری عوام اور تمام طبقات. ابھی چند دن پہلے کسانوں کو جو ہے وہ لاہور میں مارا پیٹا گیا ہے، جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر وہ اناج نہ اگائیں تو 22 کروڑ عوام پتے کھانے پہ مجبور ہو جائیں درختوں کے، وہ بھی چند دن بعد ختم ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ یہ حکومت کنٹرول نہیں کر سکی. غریب عوام دن بدن روزانہ لمحوں کے حساب سے غربت کی دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے، کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ مہنگائی ہے، حکومت کنٹرول نہیں کر سکی. اس لیے ہم حکومت کو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دے. اچھا سر، فرانس میں جو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ یہ تو بہت ہی اہم جو ہے نا، آپ نے عباسی صاحب موضوع چھیڑ دیا ہے. اس کے اوپر تو کیا نام ہے، دل چاہتا ہے کہ آخری دم تک اور آخری سانس، جب ہماری سانس جو ہے وہ نکل رہی ہو، روح قبض ہو رہی ہو، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں امام الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور مرتبے کو بیان کرتا رہے، ان کے تقدس کو بیان کرتا رہے، ان کی عزت آبرو کا تحفظ کرتا رہے. تو یہ تو 1400 سال سے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہزاروں سال پہلے سے دنیا میں گونج رہا ہے. اور قیامت تک وہ آسمان اور زمین کے درمیان اور قیامت کے بعد بھی
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ گونجتا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر آپ کے نام کو بلند کر دیا. جہاں کہیں بھی اللہ کا نام بلند ہوگا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں اور ہر چیز کے محسن ہیں. جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہر چیز کے لیے آپ باعث رحمت ہیں, باعث شفقت ہیں, باعث نجات ہیں. تو یہ جو فرانس کے صدر نے جو حرکت کی ہے انتہائی غیر اخلاقی, غیر قانونی اور غیر انسانی, اور اس کو آپ اگر یہ کہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی, اور آپ اگر یہ کہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ وہ جانور نہیں, جانوروں سے بھی بدتر ہیں. دل آزاری کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے, رسوا کرنے سے روکا ہے, بدنام کرنے سے روکا ہے, بےزتی کرنے سے روکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تشریف لانے سے پہلے تو یہ یہودی عیسائی, ہم تو 1400 سال پہلے دنیا میں آئے ہیں, یہ یہودی عیسائی تو ہم سے پہلے کے ہیں. یہ بھیڑ بکریوں کی طرح, پتھروں کی طرح بکا کرتے تھے مارکیٹ میں, انسان بکا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو فروغ ہونے سے بچایا اور انسانیت نے آزادی کا سانس لیا. اور یہ عجیب بات ہے کہ اسی ہستی کی شان میں توہین کی جائے اور وہ فرانس کے جو صدر ہیں ان کی سرپرستی میں کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اس کی اتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. پوری امت مسلمہ اور میں طیب اردگان صاحب اور مہاتیر محمد صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دلیرانہ اور غیرت مندانہ موقف اختیار کیا. اور حکومت پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے تمام اسلامی ممالک میں, تو موجودہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پر فرانس کے ساتھ تعلقات منقطع کرے, اپنا سفیر واپس بلائے, ان کے سفیر کو باہر نکال دیا جائے یہاں سے. اور حکومتی سطح پر اگر فرانس حکومتی سطح پر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے تو حکومت پاکستان حکومتی سطح پر بائیکاٹ کرنے کا حکم کیوں نہیں دے سکتی, وہ بھی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا حکومتی سطح پر اعلان کر دے. جی ناظرین, ان کا یہی کہنا ہے کہ موجودہ حکومت سے ہم ناخوش ہیں, اور ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ جو فرانس میں گستاخانہ خاکے بنائے گئے ہیں اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے اور ہمارا جو سفیر فرانس میں ہے اس کو دوبارہ پاکستان بلایا جائے اور فرانس سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے. کیمرہ مین جاوید ملک کے ساتھ عبدال عباسی, AFD نیوز.